بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ اس ویڈیو میں خوبصورت تحریر شیئر کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص یقین سے درود پاک پڑھے تو اس سے کسی کے آگے سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ کو کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے، آپ کو کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ توجہ دھیان سے محبت سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، کامل یقین سے پڑھنا شروع کر دیں کہ جس بارگاہ میں آپ کا درود پاک سنا جا رہا ہے، جہاں آپ کا درود پاک پہنچ رہا ہے، وہ آپ کے حالات سے بھی واقف ہیں، آپ کی وہاں پہ حاجت بھی پہنچ رہی ہے، اور پھر جب وہ نظر کرم کر دیں، توجہ فرما دیں، کہیں سے کوئی مدد مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، مدد خود آپ تک پہنچتی ہے، کرم کے فیصلے خود بخود ہوتے ہیں، ضرورت خود آپ کی پوری ہو جاتی ہے۔ بتاتے ہیں کہ ایک سینئر صحافی عامر ہاشم کی یہ خوبصورت تحریر، جس میں انہوں نے ذکر کیا کہ ایک مرتبہ اخوت کے بانی اور ملک کے نامور سماجی کارکن ڈاکٹر امجد ثاقب نے بیان کیا کہ ایک روز مجھے اچانک خیال آیا کہ اسکول کے زمانے میں ہمارے ایک استاد تھے، انہوں نے ہمیں بڑی شفقت اور محنت سے پڑھایا، اور انہوں نے ہمیں کئی ایسی بنیادی باتیں سکھائیں جو بعد میں جا کے دنیا کی معرفت درسگاہوں میں کام آئیں۔ ہمیں وہ علم دیا جس علم کی بدولت ہم نے اپنے آپ کو پہچانا، اپنے ظاہر اور باطن کو پہچانا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن بیٹھے بیٹھے اچانک مجھے خیال آیا کہ ہمارے وہ ٹیچر تو ریٹائر ہو چکے ہوں گے، اور اب تو ان کا پینشن پہ گزارا ہوگا، نہ جانے ان کے دن اور رات کیسے گزر رہے ہوں گے۔ مجھے ان کی کچھ مدد کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے انہیں مالی مدد کی ضرورت ہو، لیکن جب وہ ہمیں پڑھایا کرتے تھے اس وقت بھی وہ کسی سے کسی قسم کی مدد نہیں لیا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ چیزیں میرے ذہن میں تھیں، تو میں نے اپنے آبائی شہر کے ایک دوست کو فون کیا اور ان سے جو ہے نا اپنے ٹیچر کا ایڈریس لے لیا، اور پھر ایک مناسب رقم کا چیک ان کے نام بھجوا دیا۔ چند دنوں کے بعد مجھے اپنے استاد صاحب کا خط ملا، جوابی خط ملا، جس کو پڑھ کر میں دنگ رہ گیا۔ انہوں نے لکھا تھا کہ میں نے کہیں پڑھا کہ علامہ اقبال شاعر مشرق اس لیے بنے کہ انہوں نے 1 کروڑ مرتبہ درود پاک گن کے پڑھا تھا۔ اچھا، یہ بات ہے کہ گن کے پڑھا تھا 1 کروڑ مرتبہ، اور اس سے کئی مرتبہ زیادہ انہوں نے پڑھا ہوگا بغیر گنے، لیکن 1 کروڑ انہوں نے بہت گن کے، بہت توجہ دھیان اور محبت کے ساتھ، خوشی و خضوع کے ساتھ پڑھا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ پڑھ رکھا تھا کہ انہوں نے 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھا تھا، اور اس کی برکت سے انہیں اللہ کریم نے شاعر مشرق بنا دیا، ان کی سوچوں کو ایسا عروج عطا فرمایا کہ اس جیسی سوچ، کہ ان جیسا تصور، ان جیسا خیال کسی کو نصیب نہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے بھی دن کا بیشتر حصہ درود شریف میں گزارنا شروع کر دیا، درود شریف پڑھنے لگا، اور ابھی تک میں الحمدللہ 10 لاکھ مرتبہ درود شریف مکمل کر چکا ہوں، اور ارادہ یہی ہے کہ اللہ پاک نے توفیق دی، مہلت دی تو زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود شریف ضرور مکمل کروں گا۔ کہتے ہیں کہ آج کل کچھ پریشانی میں تھا، ایک مالی مشکل درپیش تھی، کسی سے مانگنا نہیں چاہتا تھا، اور دل میں یہ یقین تھا کہ درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے گا، اور دیکھیں آج صبح ہی آپ کا چیک آ گیا، اور یہ بالکل اتنی ہی مالیت کا چیک ہے جتنی کہ مجھے ضرورت تھی، اور یہ ساری کی ساری برکات درود شریف کی ہیں۔ یعنی کہ دیکھیں انہیں جتنے پیسوں کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ ان کا دل کا حال جانتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ مالی مشکل ہے اور کسی سے مانگ نہیں رہے ہیں، تو دیکھیں کیسی مدد ہوئی۔ ایک ایسا شاگرد جس کا سالوں سے کوئی رابطہ نہیں، جس کا کوئی تعلق نہیں، وہ نہیں جانتے کہ کس حال میں، اللہ نے دل میں بات ڈال دی، انہوں نے چیک بھیج دیا اور ان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو درود شریف پڑھنے والا اگر کامل یقین سے پڑھ رہا ہو اور اپنی حاجت صرف اللہ سے کہہ رہا ہو، تو آپ یقین کریں غیب کے خزانے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے ایسے بندے کے لیے، غیبی مدد ہوتی ہے، اور مدد خود آپ تک پہنچتی ہے۔ اور ایسے بارہا واقعات میری اپنی زندگی کے ہیں کہ جب مجھے کوئی پریشانی آئی، میں نے کسی سے نہیں کہا، بس وضو کیا، اکیلے بیٹھی تنہائی میں درود شریف پڑھتی رہی خاموشی کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرضی بھیجتی رہی دل میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پریشانی ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ کام آ گیا ہے، میں بے بس ہوں، میرے پاس نہیں ہے، میری مدد فرما دیں۔ درود شریف پڑھتی رہی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتی رہی، سجدے میں سر رکھا، اللہ کو بتاتی رہی، یا اللہ یہ مسئلہ آ گیا ہے، یا اللہ میں نہیں کر سکتی، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، میری مدد فرما، میں کسی سے نہیں کہنا چاہتی، تو میری مدد فرما۔ آپ یقین کریں ایسی ایسی جگہ سے مدد پہنچی جن کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں تھا، رابطہ نہیں تھا، اور بس اللہ نے ان کے دل میں خیال ڈالا، بات ڈالی، اور وہ خود مدد کے لیے آ گئے۔ یعنی ایسے معاملات ہوتے ہیں درود پاک پڑھنے والے کے، اور ایسی ایسی برکتیں نصیب ہوتی ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ بہت سالوں پہلے جب میں جاب کیا کرتی تھی، وہاں بڑے مسئلے مسائل تھے، تو میرا کام یہ تھا کہ اپنی جاب کے ساتھ دل ہی دل میں درود شریف پڑھتی رہتی تھی، اور بعض اوقات ایسے ایسے حیران کن واقعات سامنے آتے تھے کہ جو میرے کولیگز تھے وہ حیرت سے دیکھتے تھے مجھے
کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیسے ہو گیا، یہ تو کبھی یہاں پر ہوا ہی نہیں، یہ تو الاؤ ہی نہیں ہے، تمہیں کیسے الاؤ کر دیا؟ اور میں دل میں سوچتی تھی کہ سب درود پاک کی برکت ہے، کہ درود شریف کی برکت سے آپ کے لیے ناممکن ممکن کر دیے جاتے ہیں، غیبی مدد ملتی ہے، بن مانگے ملتی ہے، اور ایسے ذراؤں سے ملتی ہے کہ آپ خود حیران رہ جاتے ہیں۔ بس کوئی کامل یقین سے پڑھنے والا ہو، درود شریف پڑھیے محبت سے، توجہ سے، ادب سے، کامل یقین سے، اور پھر دیکھیے کیسے کمالات اور برکات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے، آمین۔